بتایا گیا کہ آج سے لگ بھگ 46 سال پہلے 46 years ago 1977 میں 1977 میں ایک جلسہ ہوا تھا اسی گاؤں میں، اور اس جلسے کو کسی ایسے ویسے نے مخاطب نہیں کیا، بلکہ تاجدار کی چوچا حضور اشرف الاولیاء تشریف لائے۔ اس وقت یہ علاقہ دائیں بائیں تھوڑی بدعقیدگی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ان کے قدموں کی برکت ہے کہ بدعقیدگی نے اپنے بستر سمیٹ لیا۔ اس وقت کسی عاشق نے جھوم کے نعرہ لگایا تھا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو بدعقیدوں کی بدعقیدگی اپنی انتہا پہ پہنچ گئی، بوال مچ گیا، حالات بے قابو ہو گئے۔ دوسرے لوگ ہوتے تو گھبرا جاتے، ڈر جاتے، بھوئے کے شکار ہو جاتے، لیکن حضور اشرف الاولیاء کی ہمت کو سلام۔ آپ نے فرمایا اس نے میرے دادا کے نعرے کو جو ہے شرک کہا، بدعت کہا ہے نا، اے گاؤں والوں اگر سنیت کو زندہ رکھنا ہے تو اب ہر سال جشن غوث الورا مناؤ۔ اور تب سے لگاتار ہوتا رہا، بیچ میں کبھی نہیں ہوا، لیکن اکثر ایک زمانے تک حضور اشرف الاولیاء آتے رہے، پھر ان کے جانشین میرے ام مکرم حضور تاج الاولیاء ڈاکٹر سید جلال الدین اشرف تشریف لاتے رہے۔ میں بھی آج آیا اور مجھے بھی معلوم ہے کہ اس بوڑھی رات میں کس جوانی کے ساتھ بات کرنے۔ حضرت نے فرمایا کہ اب انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلانے کے لیے ان بدعقیدوں کو صرف جلسہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں ادارہ قائم ہے۔ ادارے کی بنیاد آپ نے رکھی، لیکن وہ ادارہ بس ایک مکتب کی شکل میں رہا۔ چھوٹی چھوٹی تعلیم ہوگی، 2-4 سال بچے پڑھتے تھے۔ پھر حضور قادری میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں لوگوں نے کمر ہمت کو باندھا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب انشاءاللہ جب معاملہ بڑے پیر کا ہے تو پھر مدرسہ چھوٹا نہیں، وہ بھی بڑا بنے۔ یہ جلسہ بھی اسی اپلکش میں، اسی کے انترگت، اسی کے حوالے سے کیا گیا تاکہ اس ادارے کا کچھ تعاون ہو سکے، کچھ اس کی مدد کر سکے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح آپ لوگ پیش کر رہے تھے، جلسے ہی کا خرچ نکل جائے تو بڑی بات ہے، مدرسہ تو بہت ہے، لیکن یہ وعدہ کر کے آج اٹھنا کہ جب کبھی بھی اس ادارے کے دارالعلوم اشرفیہ غوث الورا سے کوئی بھی مدرسہ اشرفیہ غوث الورا سے کوئی بھی جائے، چاہے رمضان میں جائے چاہے بغیر رمضان کے جائے، رسید لے کے جائے یا بغیر رسید کے جائے، اگر مدرسے کے کا کوئی ذمہ دار شخص جائے تو آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ یہ 10 20 50 سے مدرسہ نہیں چلتا۔ اہل سنت کا قلعہ بنانا، اپنی آنے والی نسل کو بچانا، ایک ایسا اتہاس بنانا کہ دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ حضرت اخی پاک کی چھتر چھایا میں یہ چھوٹا سا گاؤں اتنا بڑا کام کر گیا۔ تو انشاءاللہ وعدہ کیجئے کہ ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اور یہ معاملہ لینے اور دینے والے کے بیچ میں نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ہے۔ آپ جتنا دو گے کوئی جانے نہ جانے اللہ جانتا ہے، تو حوصلے کے ساتھ کام کرنا ہے۔ سب سے بڑا جرم جانتے کیا ہے؟ کہ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کو نیک کام کرنے سے روکنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی معافی ہی نہیں۔ ایک تو خود انسان ادھر ادھر بھٹک رہا، خود تو نیک خود کام کر نہیں رہا، اور اوپر سے شرارت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی مدرسہ چلانا چاہتا ہے تو اس کے سامنے رکاوٹ بننا، روڑے ڈالنا، اس چیز سے پرہیز کرنا۔ اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو نہ تم دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔
اگر مدرسے کو بنا نہیں سکتے تو بگاڑنے کی کوشش مت کرو، اپنی جان پہ ظلم مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ یاد رہے گا؟ میں نے اسی حوالے سے ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، اتیاشار کریں، اتوچار، آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اتوچار، ہاں، اتوچار کریں، ظلم کریں اپنی جان پر، اپنے آپ پر، اور ظلم کر کے محبوب آپ کے پاس آ جائے، جاؤں گا کہیں اور نہیں، محبوب آپ کے پاس، آپ کے شمق چاہ جائے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور وہاں پہنچ کر کے مجھ سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، کیا کریں؟ زور سے بولو، توبہ کرے، معافی مانگو، رو، گڑ گڑاؤ۔ آپ ذرا محبوب کی شان محبوب کہ معافی مانگو اللہ سے، اور در رسول اللہ کا، در رسول اللہ کا، دربار شریف رسول اللہ کا ہو، معافی اللہ سے، اور صرف تمہاری معافی مانگنے سے بھی کام نہیں چلے گا، آگے ارشاد ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور محبوب آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، سفارش کریں، یعنی اگر یہ کچھ کہنے آوے تو آپ بھی سن لیں، توجہ توجہ، اے مصطفیٰ اگر آپ نے سن لیا تو آپ کے رب نے انہیں چن لیا، اب اس لو کی جزا ہماری لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ پورا پروسیس جب کمپلیٹ ہوگا تب جا کے یہ ظلم کرنے والے، جو اتوچار کرنے والے، اپنے رب کو توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے ظلم، کیا ہے؟ اتوچار، ظلم۔ یہ لفظ بہت مانوس ہے، جو لوگ نہیں جانتے تھے اب تو بہت اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ ظلم کیا ہے۔ آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں یہ بھی ظلم ہی کا سایہ ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ What does mean by ظلم؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو، توجہ ہے آپ لوگوں کی، کسی چیز کو اس کی خاص جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا نام ظلم۔ To remove the thing from its particular place and to put onto the other place. For example، مثال کے طور پہ یہ ٹوپی ہے نا، پہنے ہو نا؟ جی جی جی، ہاں پہنے رہنا، پہنانا مت، پہن لینا نہیں صحیح۔ بمبئی میں جب کوئی کسی کو بے وقوف بناتا تو کہتا آج میں نے اتنوں کو ٹوپی پہنا دیا، یعنی الو بنا دیا، اسی لیے میں نے کہا پہننا پہنانا مت، اور ٹوپی پہنو کیونکہ ٹوپی مومن کا تاج ہے، اسی کا تو بھارت میں راج ہے۔ اب اگر کوئی صاحب سر سے ٹوپی اتار کر کے پاؤں پہ باندھا، یہ چینج آف پلیس ہوا کہ نہیں؟ جگہ بدلی کی نہیں؟ بولو، یہی ظلم ہے۔ کیا ہے؟ کہ ٹوپی کے ساتھ ساتھ پشپک پڑھی جاتی ہے پشتکالے میں، کوئی شوچالے میں پڑھے تو پشتک کے ساتھ کیا ہے؟ بولو، ظلم۔ یہ مائک ہے آواز بڑھانے کے لیے، اس پر اللہ رسول کی بات کرو تب تو عدل ہے، انصاف ہے، لیکن اسی مائک پہ کفر بک و شرک، تو اس مائک کے ساتھ کیا ہے؟ بیوی کا ایک استھان ہے ہمارے سماج میں، کوئی بیوی کا استھان پڑوسن کو دے دے تو بیوی کے ساتھ، سمجھو یار، ماں کی جگہ موسی کو بیٹھا دو تو ماں کے ساتھ ظلم۔
جان کا ظلم کیا ہے، خود پہ جو ظلم بندہ کرتا ہے وہ کیا ہے۔ اسی لیے تو کسی کا مرڈر کرنا ظلم ہے، کیوں؟ کیونکہ جان لینا اور جان دینا یہ اللہ کی شان، وہ یحیی و یمیت، تم نے کر کے ظلم کیا۔ یہ تو باہر کا ظلم ہے، جان کا ظلم کیا ہے؟ تو سنو، اللہ نے ساری دنیا بنائی انسان کے لیے، کس کے لیے؟ انسان۔ پھر چاہے یہ برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و پر ہو، سیم و زر ہو، لال و گوہر ہو، زمین و زماں ہو، مکین و مکہ ہو، جنین و چنا، چاہے لیل و نہار کی کروٹیں ہوں، افلاک کی گردشیں ہوں، یا پھر ستاروں کی روشن قندیلیں ہوں، یا آبشار کے نغمے ہوں، یا زمین کا بچھونا ہو، یا عرش کا شامیانہ ہو، یہ سب اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے، منشیہ کے لیے، مانو جات کے لیے۔ سب سے آخر میں انسان کو بنایا، اس سے پہلے جہان کو بنایا، سب ہمارے لیے۔ چاہے شاکاہاری ہو، مانساہاری ہو، ویجیٹیبل ہو، نان ویجیٹیبل، سب ہمارے لیے۔ پیڑ پودے برچ سب ہمارے لیے۔ حد تو یہ ہے کہ جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے۔ کچھ جانوروں کو سواری بنا لیتے ہیں، کچھ کے رسہ باندھ کے سامان بھجواتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں ماکول اللحم جنہیں ذبح کر کے مسالہ لگا کے بھون کے کھا بھی جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے تم نے سوچا، just for the moment did you think، کبھی خیال آیا کہ اے اللہ، توجہ چاہوں گا جملہ ظاہر ہے، اے بچوں میرے کان دو نہیں ہیں، 7-8 کان ہیں، کون کہاں سے بولنا سب سنتا ہوں، توجہ پوری توجہ کے ساتھ۔ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے خیال آیا کہ اے اللہ سب کچھ تو نے ہمارے لیے بنایا، مولا ہمیں کس کے لیے بنایا؟ توجہ، you have created the entire world for us, but for whom we are؟ سب کچھ ہمارے لیے، مالک ہم کس کے لیے؟ ہم کس کے لیے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مفہوم یہ کہ اے میرے بندو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ تم میری عبادت کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ So the reason of creation، ہمیں پیدا کرنے کا، ہماری رچنا کرنے کا جو سب سے مہتو اور جو اپدیش تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کی پوجا کریں، اسی کی بندنا کریں، اسی کی شرਧا رکھیں، اسی کو اپنا مالک مانیں۔ اب اگر ہم اس کی بنائی زمین پہ چلیں، اس کے سورج سے پرکاش لیں اور اس کے لیے سجدہ نہ کریں تو ہم نے اپنی جان پہ ظلم۔ اللہ کی بنائی ہوئی سبزیوں کو ہم کھائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ہم نے اپنی جان پہ ظلم۔ We have operated ourselves، اپنی جان پہ ہم نے ظلم۔ ہم اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے فائدہ لیں۔ زمین کے اندر جو خنیج ہے، چاہے ٹائٹینم ہو، پلیٹینم ہو، گولڈ ہو، سلور ہو، ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، چاہے گھاسلیٹ ہو یا دریا کی پاپلیٹ ہو یا صبح کا آملیٹ ہو یا بچوں کی چاکلیٹ ہو۔ اب اتنی رات ہو گئی، ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا؟ یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا، سب اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی سب نبھا رہے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی بھول گئے، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ سورج چمکنے سے انکار نہیں کرتا، چاند چاندنی پھیلانے
جانے سے انکار نہیں کرتا، ستارے چمکنے سے انکار نہیں کرتے، زمین سبزہ اگانے سے انکار نہیں کرتے، سب اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام بھول گئے۔ ہم بھول گئے کہ ہم آئے تھے صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسی کو پسند کرنے کے لیے، اسی کی رضا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ مگر ہمارا عالم کیا ہے؟ فجر کی اذان دی جا رہی اور ہم چادر تانے سو رہے ہیں۔ کتنا ظلم کیا ہم نے اپنے اوپر۔ ظہر کے وقت مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، عصر کے وقت کہیں کھیلا کھیل رہے ہیں، مغرب کے وقت چائے بیٹھ کے پی رہے ہیں ہوٹل میں، عشاء کے وقت لڑکوں کے ساتھ گپیں لگا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ شریر میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کو مار دیں تو کولکتہ سے پہلے علاج نہیں ہوگا، پھر بھی روزہ نہیں رکھا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ پاسپورٹ پہ ہالینڈ، تھائی لینڈ، نہ جانے کتنے لینڈ کے ویزے ہیں، لیکن حج نہیں کیا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ پیسہ اتنا ہے کہ آئیکر وبھاگ پریشان ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہم اپنا گھر تو اچھا بنا لیتے ہیں، اپنے رب کا گھر مسجد نہیں بنا پاتے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہم نے گناہ دے کر اپنی جان آنکھوں سے اپنی جان پر ظلم کیا، گالی دے کر منہ سے اپنی جان پر ظلم کیا، حرام کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا، حرام بول کر اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہمارے دل و دماغ سے یہ نکل چکا تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ Unfortunately we have forgotten that Allah is watching us۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بھول گئے۔ شراب کی بوتل کو ہاتھ لگا کر ٹھٹھے مارنے والوں، اب کتنا اتیاچار کرو گے؟ آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے یہ کہنے کا کہ یہ سرکار ہم پر اتیاچار کرتی ہے، یہ گورنمنٹ ہم پر اتیاچار کرتے ہیں، یہ ہمارے مول ادھیکاروں کو ہنن کرتے ہیں، یہ کہنے کا کوئی ادھیکار تمہیں نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اتیاچار تم خود اپنے اوپر کرتے، اپنی جان پہ کرتے ہو۔ تم ایک سیکنڈ کے لیے سوچا نہیں تم کیسے مسلمان؟ مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہ بولے، تم نے جھوٹ بول کر جان کر ظلم کیا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو کسی کو دھوکہ نہ دے، تم نے دھوکہ دے کے جان کر ظلم کیا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو کسی مہیلا سے ناجائز سمبند نہ رکھے، تم نے رکھ کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی سیوا کرے، ان کے قدموں میں جنت دیکھے، تم نے سیوا نہ کی، نہ میوہ دی، تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم نبی کے امت ہیں، جب خود بھول گئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہے۔ یاد رکھنا، خوف سمجھے، بھوئے، ڈر، سمجھ میں آئے؟ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے۔ توجہ چاہوں گا سمجھتے ہاں، کہیں جا رہے تھے، سامنے ٹائیگر آ گیا، دیکھا تو گھبرا گیا، ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ سانپ دکھ گیا، شرط، ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ آگ دکھ گئی، اگنی، ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے۔ بھاگتا ہے کہ نہیں؟ بولو دوستو، جس سے ڈرتا ہے، توجہ چاہوں گا، اس سے دور بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ لیکن اللہ کا بھوئے، اس کا خوف اور اس کا ڈر ایسا ہے کہ اللہ سے بندہ جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے نزدیک ہونا ہے تو اس سے ڈرنا شروع کر دو، اسی سے ڈرنا شروع کر دو۔ تم جتنا ڈرتے جاؤ گے اتنا قریب ہوتے جاؤ گے۔ لیکن تم نے اللہ سے نہیں، بندوں سے ڈرنا شروع کر دیا۔
تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ٹاپ ٹو باٹم تم نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا. مدرسہ بنا نہیں سکتے تو بننے سے روکنے کا ٹھیکہ لے رکھا. مسجد میں اینٹ نہیں لگا سکتے تو دوسرا نہ لگا ہے. ارے تم سے بہت ظالم کوئی نہیں ہے یار سماج میں. ہمارے معاشرے میں خود نیکی نہیں کرتے تو دوسرے کو بھی کرنے سے روکتے. کس خیال میں ڈوبے ہو؟ یاد رکھنا حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں عبادت کر رہے ہیں اور ان کی بکریاں آرام سے گھاس چر رہے اور ایک بھیڑیا سمجھے لکڑ پنکھا انگریزی میں بولوں تو ہائینا. بات سمجھ میں آئی نا؟ ہائینا شیر جب شکار کر لیتا ہے تو بعد میں وہ اس کا پچھا پچھا کھانے جو جاتا وہی ہے بھیڑیا. بھیڑیا جو ہے گردن گھما کے خواجہ اویس قرنی کی بکریوں کی رکشا کر رہا. ارے یار شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا کیونکہ شیر درندہ ضرور ہے مگر ذرا دل والا ہے, غیرت مند ہوتا ہے. اگر شیر پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے سامنے بکری دکھ جائے تو منہ بھی نہیں لگائے گا کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے. اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے ذاتی تجربہ ہے. If you feed the lion properly, you can walk with the lion. اگر آپ نے شیر کو قاعدے سے کھلا پلا دیا تو آپ شیر کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہیں. اور یہ میں سن کے نہیں کر کے بول رہا ہوں. تو ٹہلا گھومو بکرا بنا لو. لیکن بھیڑیا میرے دوستوں ایسا درندہ ہے ایسا کہ اگر گردن تک کھا لے سانس لینے کی گنجائش نہیں, اور سامنے اگر بکری دکھ جائے تو نوچے گا ضرور چاہے کھائے. اور یہاں منظر بالکل ادبھت اوشوسنیہ اکلپنیہ انکریڈیبل انبلیویبل مائنڈ بلوئنگ کہ بکریاں سکون سے گھاس چر رہی ہیں اور بھیڑیا گردن گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہا ہے. یہ ادبھت منظر ایک مسافر نے دیکھا تو خواجہ اویس سے پوچھا, بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈر نہیں لگتا؟ تو خواجہ اویس نے سر اٹھا کے فرمایا, میری بات کر رہا ہے, میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا. وہ کیوں کہ سن پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا, اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا. کہ وہ کیوں کہ سن جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا. جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے سماج میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہم سے ڈریں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں چھپے ہوئے بھیڑیے جو اساماجک تتو ہیں, وہ جو انسوشل ایلیمنٹس ہیں, وہ اگر ہم سے ڈرے تو تمہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں کوئی انیتک کاریہ کرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں, کسی پرتیبندھت سنگٹھن کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں. توجہ چاہوں گا, اگر تم خدا کے دشمنوں کو شتروؤں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو. تم اللہ سے ڈرو گے, اللہ کا شترو تم سے ڈرے گا. اور اگر نہ کیا تو تم سے بڑا اتچاری کوئی نہیں ہوگا, تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف ظلم ہی ظلم تو کر رہے ہو. اپنے ظلم سے توبہ کرو. ایک بندہ تھا, گنہگار تھا, خطا کار تھا, اسیہ شعار تھا,
رات دن شراب کباب شباب میں گزرتے تھے. ایک دن اسے خیال آیا کہ میں مسلمان ہوں, مجھے ایک دن مرنا ہے, اپنے رب کو منہ دکھانا ہے, قبر میں محبوب کو منہ دکھانا ہے, کس منہ سے میں جاؤں؟ وہ رونے گڑ گڑانے لگا, کرم کی بھیک مانگنے لگا, توبہ کرنے لگا, اے اللہ مجھے معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. اچانک اس کے کان میں آواز آئی, جاؤ کا, جاؤ کا, یعنی اے رونے والے ظالم, یہاں کیوں روتا ہے؟ چل چل میرے محبوب کے در پہ جا, وہاں رو. ارے مجھے میری عزت کی قسم, اگر تو نے وہاں 2 بوند آنسوؤں کی گرا دی تو قیامت کے دن رحمتوں کا دریا بہے. راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جان پر ظلم کرنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ مدینے آؤ, محبوب کے پاس آؤ. کیا کہا؟ جوڑے جوڑے بولے, اپنا مشتے بتنا توجہ کے ساتھ, ہاں پوری توجہ کے ساتھ, کہ محبوب کے پاس آؤ, امر شنار نبی پاس آؤ, ہمارے محبوب کی. یہ نہیں کہا مدینے آؤ, مکہ, ہمیں یہاں نماز, اللہ اکبر, ایسی عبادت جو بندے کو مولا سے ملا, ایسی عبادت جو بندے کو بندہ نواز بنا دے, غریب کو غریب نواز بنا دے, خادم کو مخدوم بنا دے, مرید کو اپنے پیر کی مراد بنا دے. اتنی پیاری عبادت نماز. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ 10-20 رکعت پڑھ لے تیرا کام چل جائے گا. میرے محبوب کے پاس. کیا کہا؟ زور سے بولیے. رات میں تو 10:30 بجے ایسا آپ کو بول رہے تھے, میں سو نہیں پایا, اور اس وقت بلوانا پڑا. ہوتا ہے توجہ چاہوں گا. زکات کو آپ معمولی عبادت سمجھتے ہیں. زکات وہ ہے جو آپ کے مال کو بھی پاک کر دے, آپ کی عیال کو بھی پاک کر دے, آپ کے خیال کو بھی پاک کر دے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا 10-20 ہزار ٹکا صدقہ دے دے کام چل جائے گا, نہیں, محبوب کے پاس, ہمارے شنار نبی کے پاس. ارے روزہ جو نفس کو مارنے والا, صبح سے لے کے شام تک اللہ کی رضا کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے تو ایک دن کا روزے دار کہلاتا ہے. ایسے ہی 30 دن رکھے تب عید کی سمئی کھانے کا حقدار بنتا ہے. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ 10-20 روزے رکھ لے تیرا کام چل جائے گا. محبوب کے پاس آؤ. کیا محبوب کے پاس آؤ. ہمیں ایک بندہ نکلا حج کرنے, کلکتہ ایئرپورٹ پہ پہنچا, جو سفید سفید کپڑا اوڑھ لیا. کسی نے پوچھا حاجی صاحب کلیا چکی مارکیٹ میں تو بڑا اچھا کپڑا پہن کے چلتے تھے, یہاں 2 وائٹ کلر کی شال, معاملہ کیا ہے, مال کم ہے کیا؟ کہ نہیں, میں نے اس لیے پہنا ہے تاکہ میرا خدا راضی ہو جائے. جہاز میں بیٹھا تاکہ خدا راضی ہو جائے, جدہ پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے, مکہ پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے, اور وہاں متمکن تھا تو پہلے گمراہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اللہ کا گھر ہے, دیوانوں پاگلوں کی طرح ساتھ چکر لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے, منتظم سے لپٹ کے رو رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے, رکن یمانی پہ ربنا ربنا کی رٹ لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے, رکن اسود کا استعلام کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے, حتیم میں نماز پڑھنے کے لیے چانس لے رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے, بابے کعبہ کو تھامے ہوئے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے, مقام ابراہیم پہ 2 رکعت واجب الطواف پڑھ رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے, اس کے بعد زمزم کا پانی پی رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے, پھر جناب حاجرہ کی یاد میں
صفا سے مروہ، مروہ سے صفا سعی کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. راستے میں نیلے نخضرین آیا تو چال بڑھا دیا تاکہ خدا راضی ہو جائے. پھر ہوٹل پہنچنے سے پہلے اپنے بالوں کو کٹوایا، خلق کروایا تاکہ خدا راضی ہو جائے. دوسرے دن حج کا احرام پہن کر مینا کی طرف لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. وہاں پہنچا جب مینا مزدلفہ عرفات کے ٹینٹ میں سو رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے. لیٹرنگ باتھ روم کے لیے نمبر لگایا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. جان کو جوکھم میں ڈال کر شیطان کو کنکری مار رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے. مقام عرفات میں چلچلاتی دھوپ کے نیچے ہاتھ پھیلا کر سنت آدم ادا کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. رات ہی رات مشعر حرام مقام مزدلفہ پہنچ کر گڑ گڑا رہا ہے، نفل پہ نفل پڑھا تاکہ خدا راضی ہو جائے. پھر اپنے بال کو کٹوایا اور پھر طواف افاضہ کے لیے پیدل مکہ پہنچا. پاؤں میں چھالے پڑ گئے لیکن کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس سے پہلے قربانی کروایا تاکہ خدا راضی ہو جائے. یہ سب کرنے کے بعد بندہ حاجی بنا. کیا بنا؟ نظورے حاجی بنا. حدیث میں ہے، متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم، کہ بندہ جب حج کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی یہ پیدا ہوا ہے. Free from sins and evils, completely purified, بالکل پاک صاف ایسا ہو گیا. مگر اللہ پاک نے یہ نہیں کہا اے جان پر ظلم کرنے والے حج کر لے تو کام چل جائے گا. نہیں، کیا کہا؟ جاؤ کا مطلب آواز آئی اے حاجی حج تو نے کر لیا مگر ابھی ایک رکن باقی ہے. چل میرے محبوب کے در پہ، ارے پہنچ تو صحیح، وہ تیری حج کی سند پر قبولیت کی مہر لگا دے. محدث اعظم نے فرمایا تھا حاجیوں آؤ چلو احمد مختار کے پاس، شافعی روز جزا اپنے مددگار کے پاس. حج اگر حج ہے تو پھر تکمیل حج کے لیے آؤ کعبے سے چلے کعبے کی سرکار کے پاس. محبوب کے پاس بلایا. جورے جورے بولے محبوب کے پاس بلایا. کس کے پاس؟ محبوب کے پاس. ابھی بھی سوال کا جواب نہیں ملتا ہے. راز کیا؟ معاملہ وہی اٹکا ہوا، سوئی وہی رکی. یہ کیوں نہیں کہہ دیا مینا چلے جاؤ، مزدلفہ چلے جاؤ، عرفات چلے جاؤ، خانہ کعبہ چلے جاؤ؟ نہیں، تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. پہلے میرے محبوب کو راضی کرو. مصطفیٰ راضی تو خدا راضی. سبحان اللہ. کیوں؟ اس کی کئی وجہ ہے لیکن اس بوڑھی رات میں ایک ایسی آسان وجہ بتا دوں کہ یہاں سے جب آپ اٹھیں تو لگے کہ یہاں کچھ لے کے اٹھیں. تیار ہے نا؟ ایسے ایک بات بتائیے، نماز پڑھنے سے پہلے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، ہے نا؟ یہاں تو خیر گنگا بھی ہے، جمنا بھی ہے، نرمدا بھی ہے، مہانندا بھی ہے. بھارت کی اکثر ندیاں یہیں سے گزر کے بنگال کی کھاڑی میں جاتی ہیں. اللہ کی مہربانی ہے اور جس گاؤں میں ندی نہیں وہاں پکھر بہت ماچھ کھانے کے پانی ہی پانی. اللہ کی مہربانی. لیکن کبھی اگر آپ اجمیر سے آگے ادھر پوکھرن، پالودی، جیسلمیر کی طرف چلے جائیں، دور دور تک پانی نہیں، خالی مٹی ہے یا بالو ہے، اور نماز کا شمع ہو جائے، وقت ہو جائے، آپ کیا کریں گے؟ تیمم. ماشاءاللہ مسئلہ بھائی مبارک. یہ مدرسے کی برکت ہے، ورنہ نہیں جواب دے پاتے. تو نماز پڑھنا ہے اور پانی نہیں تو کیا کریں گے؟ تیمم کرنے کہا ہے. ماشاءاللہ تیمم کریں گے. کیوں؟ کیا تیمم وضو ہے؟ زور سے بولیے. ادھر والے چیئرمین حضرات آپ کی بھی توجہ. تیمم وضو ہے؟ پھر کیوں کریں گے؟
تو کہا بھئی وضو نہیں ہے، وضو کا خلیفہ، یہی سمجھانا چاہے، وضو کا جانشین ہے، وضو کا اترادھیکاری ہے، وضو کا وائس ریجنٹ ہے، ڈپوٹی ہے، وضو کا اپ ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ مٹی پر، توجہ سے سنیے گا جملہ سایہ مٹی پر 2 بار ہاتھ مارنے کا نام تیمم ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں، ہم یہ دیکھیں گے خلیفہ کس کا، جانشین کس کا، اترادھیکاری کس کا۔ جو کام ہم وضو سے کرتے ہیں وہ سارا کام پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم سے کریں گے۔ جب تک پانی نہیں ملے گا تیمم سے کریں گے، کیونکہ تیمم وضو کا اترادھیکاری ہے۔ کیا ہے؟ اسی لیے تو کعبے پہ نہیں بلایا، کیونکہ کعبے کا کوئی اترادھیکاری نہیں ہے، مدینے کا کوئی اترادھیکاری نہیں ہے، مینا میں نہیں بلایا، مینا کا کوئی خلیفہ نہیں، مزدلفہ کا کوئی خلیفہ نہیں، عرفات کا کوئی خلیفہ نہیں، نرمی جمار کا کوئی خلیفہ نہیں، ملتزر کا کوئی خلیفہ نہیں، باب کعبہ کا کوئی خلیفہ نہیں، شہر مدینہ کا بھی کوئی خلیفہ نہیں، بلایا محبوب کے در پر۔ کہاں؟ دور سے بولو، محبوب کے در پہ، مصطفیٰ کے در پر۔ اللہ جانتا کہ پیسے والے لوگ تو مدینے تک چلے جائیں گے، مگر بھارت کا غریب کہاں جائے، کس کی پناہ میں جائے؟ تو آواز آئی گھبرا مت، اگر تو مدینے میں رسول کے در تک نہیں جا سکتا تو اجمیر میں ادائے رسول کے در فرمانا۔ اے میرے بندے، اگر نبی تک تیری پہنچ نہیں، تیری اوقات نہیں ہے کہ وہاں تک جائے، مایوس مت، اپنا دل مت دوڑو۔ ابو بکر کا دامن تھام لو نبی کے خلیفہ، عمر کا دامن تھام لو نبی کے خلیفہ، عثمان کا دامن تھام لو نبی کے خلیفہ، مولا علی کا دامن تھام لو نبی کے خلیفہ، امام حسن کا دامن تھام لو نبی کے خلیفہ، امام حسین کا دامن تھام لو نبی کے جانشین، امام زین العابدین کا دامن تھام لو نبی کے جانشین، امام محمد باقر کا دامن تھام لو نبی کے جانشین، امام جعفر صادق کا دامن تھام لو نبی کے جانشین، امام موسیٰ کاظم کا دامن تھام لو نبی کے جانشین، امام علی بن موسیٰ رضا کا دامن تھام لو نبی کے جانشین، امام جواد نقی کا دامن تھام لو نبی کے جانشین، امام ہادی التقی کا دامن تھام لو نبی کے جانشین، امام حسن عسکری کا دامن تھام لو نبی کے جانشین۔ ارے قادریو گھبراتے کیوں ہو، غوث اعظم کا دامن تھام لو نبی کے جانشین۔ پہلے تھامو تب کہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تھاما ہی نہیں اور چھوڑیں گے، تھام تو صحیح، غوث کا دامن تھام تو صحیح۔ بنگال والوں، میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم بغض کی عینت کو پھینک کر محبت کا چشمہ لگا کر عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کا گنبد مبارک دیکھو گے تو تیری آنکھیں کہیں گی کہ عبدالقادر کا روضہ ہے، مگر دل بولے گا نہیں یہ تو مصطفیٰ کا روضہ۔ اور یہ بات اس لیے کہ جو ولی کا ہو گیا وہ علی کا ہو گیا، اور جو علی کا ہو گیا وہ نبی کا۔ اب کیونکہ سمے بہت ہو گیا اور جشن غوث الورا ہے تو ایک ایسی مثال میں دینا چاہتا ہوں جس میں تھوڑی سی آپ دیکھیں سملیرٹی ہوئی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اپنا سلوک طے کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ باتیں لوگ 2 بجے دن میں نہیں سمجھتے، آپ 2 بجے رات میں سمجھنے بیٹھے، وہ بھی آپ کی ہندی بھاشا نہیں ہے، بھاشا ہے لیکن آپ سمجھیں گے نہیں، ایسی میری آشا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو رات میں یہ فلسفہ سمجھا کے اس بات کو ختم کروں۔
ایک دن مخدوم اشرف جہانگیر سمنا اچھا یہ تو کہا آپ نے کہ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پردہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟